بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اس سورۃ البقرہ کی 4 آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں. 3 آیتیں ہیں اور آج انشاءاللہ انہی آیات پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب کے سمجھنے، سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس سے پہلے بات چل رہی تھی یہود و نصارہ اپنے تئیں ایک دعویٰ کرتے تھے اور آج بھی ان کے یہاں تصور ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. یہودی کہتے کہ ہم لوگوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، نہیں جلائے جائیں گے، جہنم کا عذاب ہمیں نہیں ہوگا، آگ کا عذاب، الا ایاما مگر یہ گنے چنے چند دن بس. اس سے زیادہ جہنم ہم لوگوں کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے، یہ صرف دوسروں کے لیے بنائی گئی ہے. یہ ان کی خوش فہمی تھی، یہ انہوں نے عقیدہ بنا رکھا تھا کہ جہنم کی آگ، چونکہ ہم اللہ کے اولاد بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہمارے یہاں اتنے بڑے اتنی کثیر تعداد میں انبیاء اولیاء پیدا ہوئے ہیں، تو ہمارے اتنے اونچے خاندان کے ہوتے ہوئے، اتنے بڑی قوم کے اولاد ہوتے ہوئے اللہ ہمیں کیسے سزا دے گا؟ رب العالمین نے اس کی تردید کی اور فرمایا جھوٹی بات ہے. اللہ نے کوئی ایسا قوم اور برادری پر جنت کو نہیں رکھا ہے، بلکہ جنت کا اور جہنم کا تعلق انسان کے اپنے اعمال پر ہے. یہ ایک بڑی خوبی ہے دوستو کہ دنیا کے اندر ہر ایک مذہب اور قوم کے اندر برادری کا اعتبار کیا جاتا ہے. اسلام ایک واحد مذہب ہے جس میں نہ ذات ہے، نہ برادری، نہ مال و دولت. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک
سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو. جو انسان جتنا زیادہ برائی سے بچتا ہے، نیکی کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اونچا ہوتا ہے. دیکھیں حسب نسب کے اعتبار سے ابو لہب کتنے اونچے مقام و مرتبے کا تھا، کتنا اونچا مقام و مرتبہ. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ہم نے نبی بھیجا اور ہمارے نبی کا انکار کیا، ایمان نہ لایا، اپنی اصلاح نہ کی، تو تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ فرماتے ہیں جہنم میں گیا. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، جہنم میں گیا. اس کے برخلاف سلمان فارسی کا کوئی رشتہ نہیں تھا، حضرت بلال کا کوئی رشتہ نہیں. حسب نسب کے اعتبار سے حبشی، پیشے کے اعتبار سے غلام، لیکن ایمان اور عمل اپنایا، نبی کی تصدیق کی، تو نہ اللہ نے ان کا حسب نسب دیکھا، نہ کالے گورے کو دیکھا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر 3 امتی ہمارے ایسے ہیں جن کا جنت انتظار کر رہی ہے. ذرا سوچو، جنت کا انتظار تو سبھی کر رہے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ جنت ان کا انتظار کرے. ان میں کون ہے؟ حضرت بلال، سلمان اور عمار، یہ تینوں ان کا جنت انتظار کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کبھی بلال کو بلال نہیں کیا کہتے؟ بلال سید، ابو بکر بلال سیدنا وعبد سیدنا. بلال بھی بڑا عجیب ہے. بلال ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا غلام بھی ہے. یعنی ابو بکر حضرت بلال کو خریدا کس نے تھا؟ غلامی سے، غلام بنایا تھا حضرت بلال نے، پھر آزاد کیا. تو عمر فاروق کا دیکھو سیدنا بلال سیدنا، اے بلال میرا ہم لوگوں کا سردار ہے. حبشی ہوتے ہوئے انسان کو بھی عمر فاروق کیا کہتے؟ ہمارا یہ سردار ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ اور ہمارے سردار کا غلام بھی ہے. غلام جس کا ہے وہ بھی ہمارا سردار ہی ہے، ابو بکر. اللہ اکبر. اس لیے رب العالمین نے فرمایا بلا، سن لو اے یہودیو، من کسب سیئۃ، تمہارا اپنا فیصلہ، تم نے اپنے سے کچھ اپنی کرامتیں، اپنے بڑوں کی کچھ کہانیاں سنی اور فیصلہ کر لیا ہم تو جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. من کسب سیئۃ، جس نے برائی اپنایا، برائی کیا، جس نے اپنا اخلاق کردار سب بگاڑا، برائی کر رہا ہے. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، یہ اللہ کی مہربانی دی. اللہ فرماتے گنہگار کو تو ہم جہنم میں ڈالیں گے، لیکن سب گنہگار نہیں. بلا من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ. سنو یہودیو اور دنیا والو، جس نے بھی گناہ کیا، جس نے برائیاں کی، اور برائیاں بھی ایک دو نہیں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، چاروں طرف سے اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا ہے. یعنی نیکی اس کے پاس ہی ہے، برائیاں ہی برائیاں. جب سے وہ سوجھ بوجھ آئی ساری زندگی گزر گئی برائی کرتے کرتے. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اللہ فرماتے ہیں جس نے بھی گناہ کیا اور گناہوں نے اس کو گھیر رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی جہنم میں جائے گا، چاہے اونچے خاندان کا ہو، کتنے بڑے خاندان کا یا چھوٹے خاندان کا، قوم اور برادری نہیں. جہنم ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے گناہ کیا، اور گناہ بھی ایسے کہ چاروں طرف سے گناہوں میں زندگی گھری ہوئی تھی، وہ جہنم میں جائے گا. اور جنت میں جانے کا ہمارے ہاں ذات برادری وہاں بھی نہیں اعتبار ہے، بلکہ جنت میں جانے کے کیا معیار ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے. ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں ہیں
جو جنت میں جانے کا معیار ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ بھی ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہیں جو جنت والے ہیں. اوپر جہنم میں جانے کا معیار اور اس آیت میں جنت میں جانے کا کہ مستحقین کا تذکرہ کیا. اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی جنت والے ہیں اور جنت میں جائیں گے تو ایک دو روز کے لیے نہیں، سال دو سال کے لیے نہیں، بلکہ ہم فیہا خالدون، جہنم ہی میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے. اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے عقیدے کا قلعہ کما کر دیا. ایسے ہی یہودیوں کے علاوہ آج بھی اس امت مسلم عیسائی اور اس امت میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو جنت و جہنم کا دار و مدار شخصیات پر رکھا ہے. ہمارے تعلقات فلاں سے، ہمارے بڑے فلاں ہیں، ہمارے بڑے فلاں ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے. اللہ نے اس عقیدے کو باطل قرار دیا اور اس کو ختم کر دیا کہ جنت اور جہنم میں جانے کے لیے انسان کے اپنے اعمال کا اعتبار کیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کیا وہ اپنی نیکی کا بدلہ پا جائے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کیا وہ اپنی برائی کی سزا بھی بھگتے گا. اللہ یہ جنت کا معیار. اب آگے ایک آیت بڑی لمبی ہے اور اس میں اللہ نے بہت ساری چیزیں بیان کی، بڑی جامع اور معنی آ جاتی. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے لوگو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اس امت کو حکم، اے اس امت کے لوگو یاد رکھو. کیا یاد رکھو؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا. بڑی اہم آیت ہے دوستو، ساتھیو سنو اس کو، اور پھر آج اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ اس معیار پر کتنے لوگ اترتے ہیں. یاد کرو، بھولو نہیں، یاد رکھو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. بنی اسرائیل کون ہے؟ یہود و نصارہ کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یہود و نصارہ یہ بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. حضرت یعقوب جو حضرت اسحاق کے بیٹے پوتے اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پوتے تھے. یعقوب کو قرآن پاک میں اسرائیل کہا گیا. ان کا لقب، ان کا نام یعقوب کے علاوہ اور کیا ہے؟ اسرائیل. تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو نسل آگے چلی اس میں انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور انہی بنی اسرائیل جو نسل چلی تھی ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا یہودا. ان کے ہاں بڑا مانا جاتا تھا، تو اس کی طرف نسبت کر کے انہی بنی اسرائیل کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہودا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اب بنی اسرائیل میں جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا تو اب بنی اسرائیل دو گروہ میں تقسیم ہو گئے. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ. عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو بتایا اپنی قوم کو، لوگوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو رسول و پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایک گروہ نے، ایک جماعت عیسائیوں کی، بنی اسرائیل کی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اللہ کا عبداللہ کلمت اللہ، اللہ کا پیغمبر مانا اور ان کی اطاعت کی. اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت تھی جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا.
تو جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو بنی اسرائیل تھے، جو ایمان لائے، ان کو عیسائی کہا جاتا ہے اور نصارہ کہا جاتا ہے، اور جو بنی اسرائیل کا گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا، انہی کو کہا جاتا ہے یہودی۔ بنی اسرائیل میں دونوں شامل، یہود و نصارہ دونوں شامل ہے۔ پھر الگ کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو بنی اسرائیل سے اللہ فرماتے میں نے ایک عہد لیا تھا، اس عہد کو ذرا یاد کرو۔ عہد کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل سے کیا عہد لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، نمبر 1، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، توحید خالص کا عہد لیا گیا۔ کیوں؟ اب یہاں ایک بڑی غور طلب بات ہے، وہ آپ حضرات ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کیا عہد لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، عہد لیا۔ بنی اسرائیل میں اللہ کے علاوہ عبادت کس کی ہوتی رہی، وہ سمجھنا ہے۔ لازمی چیز ہے، ہندوستان کے ہندوؤں کے جو معبود ہیں، رام ہو، لکشمن ہو، کرشن ہو، اور ہاتھی سونٹ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کو کچھ اور ہوگا نا نام، ہاں وہ ہیں۔ اور اسی طرح سے پتہ نہیں یہ جتنے ہیں، یہ تو بھائی کوئی عرب میں نہیں تھی، بنی اسرائیل کے یہاں نہیں۔ اب بنی اسرائیل ان کے یہاں جو شرک تھا کیا؟ وہ اصل میں سمجھنا ہے۔ تو ایک حدیث کو سننے کے بعد بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی یہاں عبادت کیا تھی۔ نبی علیہ السلام، صحیح ہے ان کی روایت، اور نبی علیہ السلام کی وفات سے تقریباً کہا جاتا ہے 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ مرض الموت میں تھے، لیتے ہوئے تھے، بہت تکلیف تھی۔ حضرت عائشہ بیٹھی تھی، حضرت ام حبیبہ ہیں، اور ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں۔ بہرحال ان میں سے آپ کی وہ زوجہ، وہ بیوی جو ہجرت کر کے گئی تھی حبشہ، وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تذکرہ ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ میں نے، عورتیں ازواج مطہرات آپ سے بات کرنے لگے، میں نے وہاں دیکھا کہ بڑی ان کی عبادت گاہ، وہاں رہتے تھے عیسائی، بڑی سی عبادت گاہ، اور اس میں بڑی خوبصورت مورتیاں بنی تھی، اور لوگ آتے تھے، کوئی پھول کا مالا چڑھایا، کوئی اگربتی جلایا، کوئی چراغ جلایا، اور بس کیا اور چلا گیا۔ اتنی عالیشان وہ مورتیاں اور تصویریں بنی ہوئی تھیں کہ ان کا تذکرہ شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام تکلیف کی وجہ سے چادر اوڑھ لیتے تھے، زیادہ گرمی چادر پھینک دیا، اٹھا لیا، آپ نے فوراً چادر چہرے مبارک سے ہٹائے۔ تم کو معلوم ہے کہ وہ مورتیاں کس کی تھی؟ اللہ اکبر، وہ مورتیاں کس کی تھی معلوم ہے؟ لا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وہ مورتیاں جو تھیں ان کے نبیوں اور ولیوں کی تھی۔ اللہ، کس کی تھی؟ نبی کی نام پر کوئی مورتی، یا ان کے صالح اور صالحین اور اولیاء کی مورتیاں تھیں۔ فصوروا تلک الصور، انہوں نے یادگار کے طور پر ان کی تصویریں لٹکائیں، عبادت گاہ میں رکھا، اور آگے چل کر کے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى۔ غور سے سنیں،
آج ہمارے یہاں شرک کا جو تصور ہے ہمارے ملک میں، وہی عمل کرے تو مسلمان رہتا ہے، اور مندر میں اگر وہی عمل ہندو کرے تو مشرک ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جگہ کا اعتبار ہونے لگا، عمل کا اعتبار نہیں۔ بڑا سے بڑا کوئی شرک کر ڈالے ہمارے یہاں، ہاں صاحب مسلمان ہے وہ کیسے شرک کرے گا؟ اب ذرا غور سے سنیں، آپ نے کیا بیان فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ برباد کر دے، غارت کرے، لعنت بھیجے ان یہود و نصارہ پر۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا۔ اللہ اکبر۔ اتخذوا قبور انبیائہم، انہوں نے کیا کیا؟ ہندوستان کے ہندوؤں کی دیوتاؤں کی عبادت نہ کی، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے یہاں اللہ کے آنے والے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کو، جن کو یہ ولی سمجھتے تھے، ان کے انتقال کر جانے کے بعد قبر بنایا، انہی قبروں کا سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عبادت کیا تھی؟ پھر اور ایک دوسری عبادت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں اور کیا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ بھی بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں آپ، لیکن اس کی عبادت سے توبہ کر لیا انہوں نے۔ وہ کیا تھا؟ یہ نبیوں اور ولیوں کے ادامات فیہم، جب ان کے یہاں نبی کی وفات ہو جاتی اور یا کسی صالح اور ولی کی وفات ہو جاتی تو یہاں کیا کر لیتے؟ اس کی تصویر یادگار کے طور پر، اور اس کو دفنا کر کے اس کی قبر پر سجدہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور شرک کیا انہوں نے جو بڑی واضح کر دینے کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دینے کے لیے بلایا، طور پہاڑ پر گئے، تو جاتے وقت اپنے چھوٹے بھائی نبی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا کہ میں جا رہا ہوں، جب تک میں نہ ہوں تم ان کے ذمہ دار ہو، اپنا خلیفہ بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کہے کہ گئے تھے 1 مہینہ، وہاں گئے تو اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیا، 40 دن ہو گئے۔ یہ لوگ ٹائم گن رہے تھے، 1 دن 2 دن 3 دن 30 دن پورے ہوئے، نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، موسیٰ کہاں گئے؟ بھٹک گئے۔ خوب اچھا موقع پر اللہ تعالیٰ بلائے تھے، کہاں گئے موسیٰ علیہ السلام؟ بھٹک گئے، راستہ نہیں ملا، آج تک پہنچے نہیں۔ باتیں کی، ایک بڑا منافق بدماش تھا سامری۔ بنی اسرائیل جب مصر سے ہجرت کر کے نکلے تھے تو ان کے پاس سونے اور چاندی کے بہت سارے زیورات تھے، ان کے سیٹھ لوگوں کے، وہ سب لے کے آ رہے تھے۔ بنی اسرائیل میں وہ منافق بدبخت جو تھا سامری ملعون، اس نے لوگوں سے اکٹھا کیا، وہ بھائی کیا کریں گے، سب تو اپنے لیے حلال نہیں، ان کا تھا، تمہارے سیٹ کا تھا، لا اس کو پگھلا دیتے ہیں۔ آگ جلا کر کے اس سارے سونے چاندی کے زیورات کو پگھلایا اور اس کی ایک بچڑی کی مورتی بنا لی، بچڑا مورتی بنے، اور ایک مٹھی مٹی اس کے پاس تھی۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام فرعونیوں کو غرق کرنے کے لیے جا رہے تھے تو جبرائیل پوری قوم کو غرق کر کے جب جبرائیل امین واپس جا رہے تھے تو جس سواری پہ تھے، وہ سواری جہاں قدم رکھتی وہ زمین وہاں گھاس اگاتی، اس نے دیکھا تھا ایک مٹھی مٹی اس نے لے لی،
وہ رکھے ہوئے تھا، بچڑے کی مورتی بنائی اور پیچھے سے ایسی سٹنگ کی سوراخ اور آگے منہ اور ایک مٹھی مٹی ڈال دیا. اب ہوا ادھر سے چلے تو ادھر سے آواز ٹکرائی، آواز بچڑے کی، اور نہ سمجھ میں آئے تو چھوٹی سی بات بتائیں. آج ہمارے یہاں یہ موبائل ہے، اللہ کا احسان ہے. چلو کچھ لوگ موبائل رکھے ہیں، یا اس سے پہلے گاڑیاں چلاتے تھے لوگ تو ریورس گیئر لگائیں تو کوئی کتے کی آواز سنتا تھا. یاد ہے نا آپ لوگوں؟ ابھی زیادہ تو نہیں گزرا، کتے کی آواز. ہاں، اور پارکنگ میں لگائے تو بلی کی آواز، کسی کے بچے کے ہاں رونے کی آواز. تو اس وقت سمجھنا بہت مشکل تھا، بہت آسان ہو گیا. سمجھ گئے نا؟ جیسے آپ ریورس گیئر لگائے تو کتے کی آواز آنے لگی، ویسے جہاں ہوا چلی بیل کی آواز آنے لگتی. جیسے اس بیل کی آواز نکلی اس مورتی سے، کہاں سے آواز آ گئی. اور بنی اسرائیل مصر کے لوگ جو تھے وہاں جو شرکت تھا وہ بچڑے کی پوجا کرتے تھے. وہاں کے اصل آبادی یہ تو مسلمان تھے، لیکن یہ بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تھا وہاں جو مشرکین آباد تھی، اور یہ مسلمان قوم تھی. جب بچڑے کی آواز، ارے بچڑے آواز کہاں سے آئی؟ کہا یہ آواز. سارے لوگ اس بچڑے کے پاس پہنچ گئے. بھائی بچڑے میں آواز، اور اللہ فرماتے ہیں وہ آواز بھی تھی لہو خوار بیل ہی کی آواز تھی. ایسا بھی نہیں کہ ہاں بچڑا ہے مورتی ہے بچڑے کی آواز نکالے انسان کے تعجب ہوتا، نہیں، لہو خوار. اللہ فرماتے بچڑے کی مورتی تھی، بچڑے ہی کی آواز نکالا اس نے. لیکن ان لوگوں نے جو دیکھا تھا، بھائی یہ تو مورتی یہاں کہاں سے آواز آئی. اکٹھا ہو گئے. سامری نے دیکھا اکٹھا ہے اور لوگ اب بے قرار ہیں، آواز کیسے آئی، مورتی سے آواز کیسے آئی. اس موقع سے وہ منافق اچھا فائدہ اٹھایا. کہا الہکم و الہ موسیٰ فنسی. لوگوں موسیٰ کہہ کے گئے تھے اتنے دن واپس آئے، ابھی تک واپس نہیں آئے. بات اصل ہے موسیٰ راستہ بھٹک کے اور کہیں چلے گئے. رب نے انتظار کیا، جب موسیٰ نہیں وہاں تک پہنچے تو رب آیا، ھذا الہکم، اور یہ بشرا نہیں، یہی تمہارا رب ہے جو پکار رہا. ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی. تمہارا معبود یہی ہے، یہی الہ، اور موسیٰ کا بھی الہ ہے. موسیٰ بھٹک گئے، فنس سے بھول گئے. اللہ اتنا کہتے ہی بنی اسرائیل بڑی زبردست کرامت دیکھ لی بچڑے کی، اور سمجھا ہاں کچھ نہ کچھ اصلیت ہے. جھک گئے اس کی عبادت. اب پوجا پاٹ کس کی شروع کر دی؟ اس بچڑے کی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ وما عاجلک عن قومک یا وما عاجلک عن قومک یا موسیٰ. موسیٰ تم بڑی تیزی کے ساتھ آگے، تمہاری قوم کا کیا حال ہے؟ اللہ بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ٹھاک نہیں، تم یہاں آئے. وعد اللہم السامری، سامری نے سب کو گمراہ کر دیا، سب بچڑے کی پوجا کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا اور آئے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں. بہرحال اللہ نے حکم دیا اس بچڑے کو جلاؤ، اور جلا کر اس کی راکھ بناؤ، سمندر کے اندر ڈال دو. اور یہ منافق جس نے اتنے لوگوں کو گمراہ کیا، ان تقول لا مساس، اللہ نے اس پر ایسی بیماری مسلط کر دی کہ نہ ایک منٹ کم وقت سو سکتا، نہ کہیں بیٹھ سکتا. دور سے آتا تو لوگ چل، ارے کم وقت دور رہنا، خبردار لا مساس ہمارے قریب نہیں آنا. اللہ اکبر. یعنی اللہ نے اس کو ذلیل خوار کیا، اور جس کے کہتے بڑی بری موت مر کے دنیا سے ختم ہوا ایک مرتبہ کی. لیکن اس وقت ہوا کہ تم لوگوں نے اتنا بڑا جرم کیا. اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے، اب جب تک توبہ نہیں کریں گے ان کی توبہ ان کو معاف نہیں کر، جہنم میں ان کو جلائیں. شرک کیا. اللہ اکبر. ایک بشرے کا سجدہ کیا،
شرک کیا، مشکل کشا سمجھا، معبود سمجھا، عبادت کی. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب تک یہ توبہ نہیں کریں کہ معافی نہیں. ہم لوگ توبہ کریں گے. اللہ نے فرمایا توبہ یہ ہے، پیچھے میرے خیال سے آیت گزر چکی ہے کہ پٹی باندھو، تلوار لے کر کے ایک دوسرے کو قتل کرو. یہ توبہ ہے، یعنی اللہ معاف کر دے. یہ توبہ نہیں، ان کی توبہ کیا تھی؟ قتل کرو. یہی قتل کرنا کیا ہے؟ یہ توبہ ہے. اس کے علاوہ جو مین شرک تھا میں نے کہا وہ کیا تھا؟ غیر اللہ. نہ رام کی عبادت کیے، نہ لکشمن کی عبادت کیے، نہ گنپتی کی عبادت کیے، سمجھ گئے نا؟ اور نہ کسی سوڑ والے کی عبادت کی، نہ لنگور کی عبادت کی، نہ دم والے کی، کسی کی عبادت نہیں کیا. عبادت کیا، سجدہ کیا تو اللہ کے نبیوں کا اور اللہ کے ولیوں کا. اور اللہ کے رسول نے ان کو بتایا ہاں وہ نیک تھے جن کو سجدہ کیا. یہ شرک تھا، لیکن افسوس صد افسوس آج ہمارے یہاں شرک نہیں رہ گیا. ہم شرک کہہ دیں، آپ یہاں سے جائیں اپنے محلے میں کہتے شرک ہے تو شاید ہندو کا تو گزارا ہے، عیسائی کا، لیکن آپ کو وہاں بھی کر کے اتنے جوتے ماریں گے کہ آپ کو وہاں رہنے کی اجازت ہی نہیں. یہ ہے ہمارے یہاں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. جب انسان کفر کرتا ہے تو بسا اوقات انسان سب کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن ان کے معبودوں کو کوئی غلط ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار. تو میرے بھائی بنی اسرائیل سے کیا اس لیا تھا؟ اب یہاں ایک چیز یہ ہے کہ آخر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے وقت کسی اور چیز کی وصیت کرتے، اس کی کیا خبر دے رہے تھے؟ معلوم ہے کون تھے وہ لوگ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے یحذر ما صنعوا. اللہ رسول اپنی امت کو ڈرا رہے تھے، خبردار تم وہ نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے نبیوں اور ولیوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا. خبردار تم لوگ ہمارے وفات بعد میرے ساتھ اور ہمارے اب امت کے ولیوں کے ساتھ تم وہ سلوک نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں نسیہ منسیہ کر کے اسلام کو کسی اور انداز سے ہمارے ہاں پیش کر دیا گیا. شاید کہ آج مسجدیں تو ڈھونڈنی پڑے، لیکن ہمارے ہاں سجدہ گاہ قبریں جو ہیں قبروں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہر گلی میں آپ کو مل جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ شرک ہے میرے بھائیو. توحید سمجھو، اس کو مٹانے کی کوشش کرو. یہ اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اور نہیں اگر ارے واہ صاحب انہی سے تو پورا ملک چل رہا ہے، پتہ نہیں یہ ملک کوئی درگاہ نہیں، یہ ملک کون چلا رہا ہے؟ کبھی سوچے وہاں نوکری نہیں مل رہی تھی، یہاں آئے اور اب دوبارہ واپس جانے کا دل بھی نہیں چاہتا. ہیں تو وہاں لیکن اچھا یہاں لگ رہا ہے. آپ کو کیا دیا آج تک انہوں نے؟ اللہ فرماتے لاؤ ارونی، یہ جن کی عبادت کر رہے جن کا سجدہ کر رہے ہو دکھاؤ آج تک انہوں نے پیدا کیا کیا، بنایا کیا انہوں نے. میرے بھائیوں لینے کا دینے کا اختیار ہے جس کو ہے وہی عبادت کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. پیچھے آیت گزر چکی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم. جس نے پیدا کیا ہے وہی تمہاری عبادت کا مستحق ہے، اور جو تمہیں پیدا نہیں کرتا وہ تمہاری کسی بھی عبادت کا مستحق نہیں. تو بنی اسرائیل سے اللہ نے پہلے عہد کیا لیا؟ لا تعبدون الا اللہ. اے لوگوں خبردار اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. اب سوال یہ ہے بھائی، ہمارے بھائی سوچیں ارے تو انہوں نے کیا تو ہمیں اس سے کیا لینا؟ اللہ ہم کو کچھ کہتا؟ یہی ہے نا بھائی. ان کا تذکرہ کرنے سے کیا فائدہ؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ ہاں تم بھی وہ نہ کرو جو انہوں نے کیا، ورنہ جو انجام یہودیوں کو کیا ہے وہی انجام تمہارا بھی ہو جائے گا.
اللہ ڈرانے کے لیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا تھی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا تھا۔ پہلا عہد کیا تھا؟ میرے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خبردار کبھی والدین کو تنگ نہیں کرنا، کبھی والدین کو لاوارث نہیں چھوڑ دینا، کبھی والدین کے معاملے لاپرواہی نہیں کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا۔ والدین کے ساتھ احسان، اچھا سلوک قرآن پاک کا ایک بڑا عجیب دستور ہے، وہ بھی یاد رکھیں۔ جہاں اللہ توحید کا حکم دیتا ہے صرف اپنی عبادت کا، وہیں اللہ تعالی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ جہاں شرک سے منع کرتا ہے، وہیں اللہ تعالی ماں باپ کی نافرمانی سے منع کرتا ہے۔ یہیں سے پتا چلا کہ اللہ کے بعد، نبی کے بعد سب سے بڑا حق انسان پر کس کا ہوتا ہے؟ اس کی ماں کی بیوی کو ہوتا ہے۔ بیوی کا بھی حق ہے، بہت بڑا حق ہے، ایسا نہیں کہ، لیکن بیوی کا حق اپنی جگہ پر اور ماں کا حق اپنی جگہ پر۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، حضرت عائشہ مستدرک کے حاکم، یا رسول اللہ آپ بتائیں بندوں میں سب سے بڑا حق آدمی پر کس کا ہے؟ مردوں پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا باپ کا، اماں کا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ماں کا۔ مردوں پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ حدیث کی روشنی میں 3 گنا والد سے کس کا بڑھا ہوا درجہ ہے؟ ماں کا۔ حضرت عائشہ نے پھر نے پوچھا، اچھا یا رسول اللہ عورتوں پر؟ تو اللہ رسول نے فرمایا عورتوں پر سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ نے کس کا رکھا ہے؟ اس کے شوہر کا رکھا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے شوہروں پر، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، بیوی کی قدر بھی کرو۔ کیوں؟ ذرا سوچو، اگر اللہ عورت پر شادی کے بعد بھی ماں اور باپ کا سب سے بڑا حق رکھتا، تو آپ شادی ہو جانے کے بعد آپ اپنی بیوی کو ماں باپ کے حق سے روک نہیں سکتے تھے۔ کبھی ماں بیمار ہے، کبھی باپ بیمار ہے، کبھی ماں پریشان ہے، کبھی باپ پریشان ہے، تو شاید کہ کوئی شوہر اس کو برداشت ہی نہ کر سکتا۔ ہم نے شادی اس لیے تھوڑی کیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، تو رب العالمین نے آپ کے گھر کو امن و امان کا گھر باقی رہے، آپ کے گھر کو برقرار اور آباد رکھنے کے لیے، آپ کی خدمت، آپ کے بچوں کی فکر کے خاطر اللہ تعالی نے کیا کرم کیا؟ نہیں، شادی ہو جانے کے بعد عورت پر سب سے بڑا حق اللہ نے ماں باپ کی بجائے کس کا رکھا ہے؟ شوہر کا، تاکہ گھریلو زندگی بدمزگی نہ پیدا ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کس کے اوپر ہے؟ مردوں پر بھی اور دوسرے اعتبار سے عورت پر بھی۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو حقوق کا خیال رکھا جائے۔ وبالوالدین احسانا، کیوں ایسا کیا ہے؟ کیوں ایسا کیا؟ اہل علم کہتے ہیں انسان کے دنیا میں وجود کا ایک اصلی سبب کون ہوتا ہے؟ ماں باپ۔ ماں باپ ہوتے ہیں اللہ اصلی سبب کون بنتا ہے؟ اللہ۔ وہی پیدا کیا، وہی بنایا۔ ماں باپ کی ذمہ داری تو زمین پر دنیا میں آ جانے کے بعد اصل ذمہ
میں شروع سے لے کر کے مرنے تک انسان کی پیدائش میں سب سے بڑا کردار قدرتی کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا. اس لیے اللہ کا حق سب سے بڑا. نمبر 2، دنیاوی ظاہری اسباب کسی انسان کے دنیا میں وجود کا جو بنتے ہیں وہ کون بنتے ہیں؟ ماں اور باپ. اسی لیے ماں باپ کا ہمیشہ اللہ رب العالمین نے آپ کے وجود کا لحاظ کرتے ہوئے اصل ایک سبب تو کیا بنتا ہے اللہ، آپ کے وجود کے اللہ رب العالمین، اور باطنی ظاہری اسباب دنیاوی اعتبار سے ماں باپ بنے. اسی لیے رب العالمین جہاں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے وہیں وبالوالدین احسانہ کا حکم، والدین کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، اس کا حکم دیتا ہے. اور چونکہ دنیا میں ظاہری اسباب جو آپ کے وجود کا ماں باپ بنے ہیں اس میں باپ سے زیادہ کون بنی ہے؟ ماں. کہا جاتا ہے کہ 3 گنا جو اللہ تعالی نے ماں کا درجہ زیادہ دیا ہے، انسان کے وجود پر 3 مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ماں کے علاوہ باپ ذرہ برابر کام نہیں آتا. نمبر 1، مدت حمل 9 مہینے. ایسا نہیں ہاں چلو بھائی 9 مہینے میں 4.5 مہینہ تم برداشت کرو، 4.5 مہینہ مسٹر برداشت کریں. دنیا میں تو نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے. صرف بیچاری جتنی بھی تکلیف برداشت کرتی ہے کون؟ ماں. نمبر 2، ولادت کی تکلیف، جہاں موت کے عورت کے موت اور حیات کا معاملہ ہوتا ہے. اسی اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ایسی حالت میں جو مر جاتی ہے عورت، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. تیسرا مرحلہ دودھ پلانے کا. انسان کے وجود پر یہ 3 مرحلے ایسے ہیں کہ صرف ماں کام آتی ہے، باپ کسی ذرہ برابر کام نہیں آتا. اس لیے 3 گنا ماں کا درجہ اللہ تعالیٰ نے باپ کے مقابلے میں زیادہ رکھا. چلو یہ تو ماں باپ. اور کس کے ساتھ احسان؟ نمبر 3، وذی القربا، قرابت دار، رشتے دار، ان کے ساتھ احسان کرنا، جس کو کہا جاتا ہے صلہ رحمی. قرابت دار. قرابت دار بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک دور کے اور ایک قریب کے. تو جو صلہ رحمی تو دونوں کے ساتھ کرنا ہے، چاہے قریب کو ہو یا دور کا. لیکن جو جتنا قریبی ہوگا اتنا ہی زیادہ بڑا اس کا حق ہوگا، جتنا دور ہوگا اتنا ہی اس کا حق کم بنتا جائے گا. لیکن رشتے ناطے کے اعتبار سے دور تک صلہ رحمی کرنی پڑتی ہے. والیتاما. تو اللہ کے عبادت کے بعد حقوق العباد کا جو تذکرہ ہوا، سب سے پہلے کس کے ساتھ احسان؟ والدین، پھر قرابت دار رشتے دار، والیتاما، یتیموں کے ساتھ احسان کرنا. دیکھو دنیا میں کوئی آسمانی کتاب، کوئی مذہب بتائے کیا ان کے ہاں شرعی طور پر اتنا زور دیا گیا ہو کس پر؟ یتیموں پر. اس لیے اسلام دین رحمت ہے یتیموں پر. والمساکین، اور کس پر؟ کس کے ساتھ احسان کرنا ہے؟ کتنے ہو گئے؟ والدین، قرابت دار، یتیم، اور کون؟ مسکین. پھر اور کیا حکم دیا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اللہ اکبر. صرف رشتے داروں تک نہیں بلکہ لوگوں کا بھی خیال رکھنا. ہر انسان سے، اپنا ہو، پرایا ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، عربی ہو یا عجمی،
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہمیشہ لوگوں سے بات کرنا تو اچھی بات کرنا. اللہ اکبر. یہ دیکھا. اور کس سے اللہ نے عہد لیا تھا؟ بنی اس کتنی پرانی تعلیم. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. پہلے حقوق اللہ، پھر دوسرے نمبر پر حقوق العباد. ہر انسان کا، ماں باپ کا تذکرہ، قرابت داروں کا تذکرہ، رشتہ دار، یتیم، مسکین، اور ان کے علاوہ جو غیر رشتہ دار ہیں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ عام ہو گئے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. پھر اب آئیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور کیا قائم کرنا؟ نماز. اللہ اکبر. نماز. اس کا مطلب کہ ہم سے پہلے بھی جو امتیں تھیں ان کی یہاں بھی نماز تھی، اور قیامت تک رہے گی نا. بس ہمارے یہاں بر صغیر میں کچھ لوگ پیدا ہوئے جو دل سے نماز پڑھتے ہیں. ہمیں یہ نا جب بڑے بابا بن جائیں گے نا مستقل اندر تو دو ہوتا ہے. ایک تو وہ نماز اپنے ہاں نہیں پڑھے گا. کہاں؟ نہیں یہاں وہ سیدھے نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ حرم. اور کہتے ہیں دوسرے فتوا نہیں وہاں کا امام وہاں بھی اس کی پیچھے نماز نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیسے وہاں پہنچ گئے. وہاں دھوکہ دینا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے نہیں بس دل سے نماز. میرے بھائی نماز کسی سے معاف نہیں. رکوع و سجدے والی نماز، دل والی نماز کا کوئی وجود دنیا میں. وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. رکوع سجدے والی عبادت کرو تو یہ عبادت. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور کیا دینا؟ زکات. بدنی عبادت میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز. مالی عبادت. اب اس کے بعد نوافل کا تذکرہ تھا. چلو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وعدہ تو لیا لیکن ثم تولیتم، لیکن وعدہ کر کے پھر تم لوگ بکھر گئے. ایک اللہ کی عبادت کے بجائے تم نے قبروں، درگاہوں کا، پیروں اور ولیوں، نبیوں کا سجدہ کرنے لگے، شرک کرنے لگے. وبالوالدین احسانا، والدین کی نافرمانی کرنے لگے. نماز تم نے چھوڑ دیا، زکات تم نے ترک کر دیا. ثم تولیتم، پھر تم لوگ پھر گئے، بدل گئے، وعدہ توڑ دیا، وعدہ خلافی کیے. الا قلیلا منکم، ہاں تم میں سے کچھ تھوڑے سے تھے جنہوں نے توحید، حقوق اللہ، حقوق العباد، نماز و زکات کی پابندی کی. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن تم میں سے اکثر ایسے ہیں جو اعراض کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ کی بات بیان کی گئی سب انہی کا حکم ہم کو بھی دیا، انہی کا حکم دیا گیا ہے. اللہ ہم سب کو ان کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ما واتوب الیہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور